السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کے ساتھ غزن فرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامرسل یوٹیوب چینل میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک بینکنگ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک فرسٹلی اسلامک بینکنگ. تو گائز فرسٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن. اسلامک بینکنگ کی ڈیفینیشنز کیا ہے؟ دیکھ، اسلامک بینکنگ ریفرز ٹو اے سسٹم آف بینکنگ or banking activity that is consistent with the principle of a Sharia Islamic rulings. اسلامک بینکنگ کون سی ہے؟ جو شریعہ اسلامک رولز کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھتی ہے، اس کے مطابق بینکنگ کا جو نظام ہے اسے اسلامک بینکنگ کہتے ہیں. اینڈ اٹس پریکٹیکل اپلیکیشن تھرو دا ڈیولپمنٹ آف اسلامک اکنامک سسٹم. کا جو ہمارے پاس اسلامک اکنامک سسٹم ہے اس کے تھرو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہے. اسلامک بینکنگ ایک ایسا بینکنگ کا سسٹم ہے جس کے سارے پرنسپلز جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، اسلامک رولز کے مطابق ہیں، اور اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ اسلامک اکنامک سسٹم کے ذریعے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اوریجن آف اسلامک بینکنگ. اسلامک بینکنگ کا اوریجن کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ کا آغاز کب سے ہوا؟ The origin of the modern Islamic bank can be traced back to the very birth of Islam. اسلامک بینکنگ کا جو اوریجن تھا، جو ڈیٹ آف برتھ ہم اسے کہہ دیں، وہ جیسے ہی اسلام آیا تب سے ہے. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself act as an agent for his wife trading operation. جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کے ایجنٹ بن کے ٹریڈنگ کا آپریشن سٹارٹ کیا، تو اسلامک بینکنگ کا اوریجن وہاں سے ہے. اسلامک پارٹنرشپ جو مداربہ ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیوز جیسے بھی آئیں گے اس میں مداربہ کا پراپر ہم ایکسپلین کریں گے. ڈومینیٹ دا بزنس ورلڈ فار سینچریز اینڈ دا کنسیپٹ آف انٹرسٹ فاؤنڈ ویری لٹل ایپلیکیشن ان ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن. اسلامک بینکنگ کا جو میجر کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ انٹرسٹ فری اکانومی، انٹرسٹ فری اکنامکس، انٹرسٹ فری بینکنگ. یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ڈفرنس بٹوین اسلامک بینکنگ اینڈ اے کنونشنل بینکنگ. اسلامک بینکنگ کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی. کنونشنل بینکنگ کیا ہوتی ہے؟ کنونشنل بینکنگ جو اب ہم دیکھتے ہیں، کنونشنل بینکنگ از اے بینکنگ ان وچ دا انٹرسٹ از اے میجر فیکٹر، جس میں انٹرسٹ جو ہے وہ میجر فیکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ آپ اس کی پکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کہ اس میں جو ہے جسے ربا کہتے ہیں، جسے سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کا فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے کس میں؟ کنونشنل بینکنگ میں. اور اسلامک بینکنگ میں یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے لون نہیں پرووائڈ کیا جاتا، ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس کچھ میجرز پوائنٹ ہیں جو کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے دی کرنسی تھرو ٹریڈ اینڈ کیپ دا ویلیو. تھرو ٹریڈ اینڈ کیپ دا ویلیو. کنونشنل بینکنگ میں کرنسی کی ٹریڈ کی جاتی ہے، اور جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں تھرو ٹریڈ منی از ناٹ اٹ سیلف این ایسٹ. جو اسلامک بینکنگ ہے گائز، اس میں ہم نے صرف اور صرف ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ کرنی ہوتی ہے، ایسٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، منی اس میں انوالو تو ہوتی ہے لیکن ایز اے لون انوالو نہیں ہوتی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیچر آف آپریشن. آپریشنز ٹوٹل سیپریشن بٹوین دا ڈپازیٹرز اینڈ دا بینک. نیچر آف آپریشنز، ٹوٹل آپریشن جو ہوتے ہیں وہ ڈپازیٹرز اور بینک. ڈپازیٹر نے کنونشنل بینکنگ میں اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ کروا دی، ڈپازٹ کروا دی، اس کے بعد بینک جانے اور اس کا کام جانے، وہ جہاں پہ مرضی اسے انویسٹ کرے. بینک کا جو کسٹمر ہے، ڈپازیٹر ہے، وہ اسے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اماؤنٹ کہاں پہ انویسٹ کیا. بٹ اسلامک بینکس گیو ڈپازٹس دا possibility to know what use in made of their money. لیکن اسلامک بینکنگ یہ اسے اختیار دیتا ہے اپنے ڈپازیٹر کو کہ وہ بینک سے اس بات کے بارے میں پوچھ سکے کہ آیا کہ اس نے جو ڈپازٹ اماؤنٹ کروائی ہے اسے کہاں پہ انویسٹ کیا ہے اور کیسے انویسٹ کیا ہے. حالانکہ کنونشنل بینکنگ کوئی اختیار نہیں دیتی
آپ نے پیسے جا کے ڈپازٹ کروا دیے، یہ ان کی ثواب دید پہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ مرضی انویسٹ کر لیں. لیکن اسلامک بینکنگ in the different hand give the opportunity to ask questions about their deposits. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے logic of transaction. Transaction are based on a financial assets. Transactions کی جو بیس ہے وہ فائنینشیل ایسٹس پہ ہوتی ہے. بار بار زور اسی بات پہ دی جاتا ہے کہ کنونشنل بینکنگ میں آپ کو لون پرووائڈ کیا جاتا ہے. آپ چاہے جو چیز مرضی پرچیز کریں، بینک کو اس کے ساتھ کنسرن نہیں ہوتا. بینک کو اس بات کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے کہ آپ نے جو سے منی لی ہے، اماؤنٹ لی ہے، کرنسی لی ہے، وہ اسے واپس کرنی ہے ود دا انٹرسٹ ریٹ. بٹ ہمارے پاس جو اسلامک بینکنگ ہے، انٹرسٹ فری بینکنگ ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہے، ٹرانزیکشن آر بیسڈ آن ریئل ایسٹ. ریئل ایسٹ ہوگا تو ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی، ریئل ایسٹس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے کہ آپ نے جا کے جو چیز مرضی لینی ہے. ہاں، یہ آپ کو وہ چیز پرچیز کر کے دیتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریمونوریشنز. گیدرنگ فنڈز تھرو applicants by paying interest. تو guys کنونشنل بینکنگ کا جو ریمونریشن کا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور اسلامک بینکنگ کا وہ کیا ہے، وہ شیئرنگ آف پروفٹ اینڈ لاس. وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بینک اور ڈپازیٹر کے درمیان جو بھی ہوتا ہے، ان کی جو وہاں سے پروفٹ بچتا ہے یا لاس بچتا ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس پارٹنرشپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ڈپازیٹر نے جا کے پیسے جمع کروا دیے، ڈپازٹ کروا دیے. بینک کیا کرتا ہے، ڈپازیٹر کے پیسے کچھ وہ پیسے اپنی طرف سے ملاتا ہے اور ایک چیز پرچیز کر لیتا ہے. وہ جب چیز پرچیز کر لیتا ہے اور اسے آگے سیل کرتا ہے تو اس میں جو پروفٹ آتا ہے وہ اتنا شیئر جو بنتا ہے ڈپازیٹر کا وہ ڈپازیٹر کو دے دیتا ہے، جو شیئر بینک کا بنتا ہے وہ بینک کو دے دیتا ہے. اسلامک فائنینس ڈز ناٹ allow a fixed compensation by the more legal of a time. This is one of the best reason of Islamic banking, and اسلام کا یہ بہترین اصول ہے کہ یہ آپ کو فکسڈ ریمونریشن نہیں کرنے دیتا. فار ایگزامپل آپ کنونشنل بینکنگ میں جاتے ہیں، آپ نے 1,00,000 روپے کا لون لیا، وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ 20% انٹرسٹ لیں گے، دیٹ از اے فکسڈ. بٹ وین یو آر گو ٹو دا اسلامک بینک فار لون، بلکہ وہ لون تو آپ کو دیتے ہی نہیں، وہ آپ کو وہ چیز پرچیز کر کے دیتے ہیں. تو اس میں فکسڈ ریٹ نہیں ہوتا. اس میں کیا ہوتا ہے، جتنا پروفٹ ہو گیا اس حساب سے وہ آپ سے چیزیں پرچیز کرتے آپ سے نہیں. تو گائز دس از دا ہول ٹاپک آف ڈفرینس بٹوین اسلامک بینکنگ اینڈ کنونشنل بینکنگ. تو تھینک یو سو مچ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.